أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ هل أتاك کیا آئی ہے آپ کے پاس حدیث خبر ضیف ابراہیم کے مہمانوں کی المکرمین جو عزت والے تھے۔ یہ جو حدیث کی بات کی جا رہی ہے، خبر قصہ کی بات کی جا رہی ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے اور ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں کو جو کہ انسانی شکل میں تھے اپنے گھر میں بٹھایا اور ان کے لیے مہمان نوازی تیار کروائی، اور وہ فرشتے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نکل کر حضرت لوط علیہ السلام کی طرف گئے، اور لوط علیہ السلام کو ان کی قوم کے عذاب سے متعلق متنبہ کیا تھا۔ تو اس واقعہ کے اندر اس سے پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے دو آیتیں بیان فرمائی ہیں کہ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، کہ وہ لوگ اس سے پہلے نیکوکار تھے۔ تو اس کی کچھ تفصیل آئے گی کہ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نیکوکار لوگوں کے ساتھ کیسی رعایت کرتے ہیں، ان کی زندگی کیسی بناتے ہیں، اور آخرت کے اندر اللہ ان کا کیسا انجام کریں گے۔ اور جو لوگ گناہ گار ہیں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو کس طرح ذلیل اور رسوا کرتے ہیں، اور آخرت کے اندر ان کو کس طرح سے ذلیل اور رسوا کیا جائے گا۔ اور دوسری جو آیت اللہ نے ارشاد فرمائی تھی کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ ان کے مالوں میں سوالی اور غیر سوالی ہر ایک کے لیے ایک حصہ مقرر ہے۔ تو اس کی کچھ تفصیل اس واقعہ کے اندر آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا آئی ہے آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی بات جو کہ عزت والے تھے۔ تو فرشتے وہ اللہ کے ہاں بہت مکرم ہیں، اللہ کے ہاں بڑی عزت اور مقام اور وقار رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا کہ بل عباد مکرمون، جو فرشتے ہیں وہ اللہ کے معزز بندے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہاں پر ایک بات بطور تنبیہ کے عرض کروں گا کہ فرشتوں سے متعلق جو لطیفے بنائے جاتے ہیں وہ انتہائی نامناسب، فرشتوں سے متعلق گفتگو کی جاتی ہے، لطیفے بنائے جاتے ہیں، تو یہ انتہائی غیر مناسب حرکت ہے۔ وہ اللہ کے معزز بندے ہیں، اللہ نے ان کو عزت اور تکریم اور شرافت اور بزرگی عطا کی ہے، تو ان کا عزت، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ ہم اپنے معاشرے کے اندر کسی معزز بندے سے متعلق اس طرح کی گفتگو سے گریز کرتے ہیں، اور جن کی تعظیم اور جن کی عظمت کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے تو ان کی بقدر اولا تعظیم اور ان کی عزت کرنی چاہیے۔ اب قصہ یوں ہے، اذ دخلوا علیہ، جب وہ آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، فقالوا سلام، تو انہوں نے کہا کہ سلام ہو۔ قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواباً ارشاد فرمایا کہ سلام ہو۔ قوم منکرون، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جی میں یہ بات کہی کہ یہ اوپرے لوگ ہیں، یعنی وہ انسانی شکل میں آئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اگر وہ لوگ پہلے ہوتے، ان کے محلے کے، علاقے کے، شہر کے، بستی کے لوگ ہوتے، تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام تو ایک ایک کے پاس جاتے تھے،
اور ایک ایک کو اللہ کا پیغام دیتے تھے، ایک ایک کے سامنے اللہ کی دعوت رکھتے تھے، اور اگر وہ ان کے علاقے اور محلے کے لوگ ہوتے تو وہ ان کو پہچانتے کہ یہ کس علاقے سے ہیں، کس بستی سے ہیں، کس قوم قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن جب وہ فرشتے تھے اور وہ انسانی شکل میں آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جب دیکھا تو سلام کا جواب سلام کے ساتھ دیا۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، سلام کا جواب دینا ضروری ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب سلام سے دیا تو اپنے جی میں سوچا کہ قوم منکرون، یہ اوپرے لوگ ہیں، یعنی خود کو یہ سمجھا کہ یہ مسافر ہیں جو میرے گھر میں میرے پاس آئے ہیں۔ تو جو مسافر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو تو زکوٰۃ کا مستحق بھی ٹھہرایا ہے۔ تو اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام، جس کو آیت کے اندر پیچھے ارشاد فرمایا تھا حق للسائل والمحروم، کہ سوال کرنے والے اور غیر سوالی ان کا حق ہے۔ تو جو مسافر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو زکوٰۃ کا بھی مستحق ٹھہرایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جی میں سمجھا کہ یہ مسافر لوگ ہیں، تو لہٰذا ان کا اعزاز کرنا چاہیے۔ فراغ الی اہلی، فراغ کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا۔ ابراہیم علیہ السلام جلدی سے گئے الی اہلہ، اپنے گھر کی طرف، فجاء بعجل سمین، اور لائے ایک بچڑا گھی میں تلا ہوا۔ فجاء، اور لائے، بعجل، عجل کہتے ہیں بچڑے کو، سمین، گھی میں تلا ہوا، یعنی فوراً سے گئے، جانور کو ذبح کیا، اس کا گوشت نکالا اور گھر والوں سے کہا کہ اس کو فوراً سے تیار کر دیں، تیار کیا اور کھانا تیار کر کے وہ مہمانوں کے سامنے پیش کر دیا۔ اب یہاں پر انبیاء علیہم السلام کے جو آداب ہیں مہمان نوازی کے، وہ سمجھ میں آتے ہیں۔ اب ان سے پوچھا نہیں ہے کہ تم کھاؤ گے نہیں کھاؤ گے، اس طرح کی انہوں نے کوئی گفتگو نہیں کی۔ اب دیکھا کہ مہمان میرے پاس آ گئے ہیں تو یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے کہ وہ مہمان نوازی کیا کرتے ہیں۔ فوراً گئے اور بچڑا بغیر پوچھے بچڑے کو ذبح کر دیا اور اس میں سے کھانا تیار کر کے وہ لے آئے۔ مجھے ایک بزرگ ملے تو انہوں نے مجھے نصیحت کی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد میں علماء پیدا ہوں، اہل علم پیدا ہوں، تو مہمان نوازی کیا کیجیے۔ مہمان نوازی انبیاء کی سنت ہے، اور انبیاء علیہم السلام علم کا وارث بناتے ہیں۔ تو جو انبیاء کے وصف کو اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کی اولاد کو انبیاء کا وارث بنا دیں گے، اور انبیاء علم کا وارث بنا دیں۔ تو یہ بہت بڑا ایک یعنی واقعہ ہے، اور اس سے ہمیں بہت سبق حاصل ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولادوں کے اندر وہ قرآن آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آئے اور علم آئے، تو ہمیں مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ تو مہمان نوازی میں زیادہ تکلف کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ گھر میں میسر ہو وہ مہمان نوازی ہے۔ تو فراغ الی اہلہ، ابراہیم علیہ السلام جلدی سے تیزی سے اپنے گھر میں گئے۔ فجاء بعجل سمین، اور ایک بھنا ہوا گھی میں تلا ہوا وہ بچڑا جتنا وہ گوشت تھا وہ لے آئے۔ فقربہ الیہم، پھر وہ ان کے سامنے پیش کر دیا۔ فقال، تو ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الا تأکلون، آپ کھاتے کیوں نہیں؟ اب وہ تو فرشتے تھے، بھلے وہ انسانی شکل میں آئے تھے، لیکن ان کا جو وصف اصلی تھا وہ تو تبدیل نہیں ہوا تھا۔ یعنی فرشتہ اگر وہ انسانی شکل میں بھی آئے تو اس کے اوصاف انسانوں والے نہیں ہوتے۔ یعنی جس طرح انسان کو بھوک لگ جاتی ہے، انسان کو پیاس لگتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، تو فرشتہ اگر سے انسانی شکل میں آئے تو اس کے اوپر انسان کے جو احوال ہیں وہ طاری نہیں ہوتے۔ قال الا تأکلون، کہا کہ کھاتے کیوں نہیں؟ فأوجس منہم خیفہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے دل ہی دل میں ڈر محسوس کیا۔ ڈر محسوس کیا وہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں کی ریت اور روایت یہ تھی کہ جو شخص ان کے گھر میں آتا تھا اگر وہ ان کے گھر سے کھانا نہیں کھاتا تھا یا پانی نہیں پیتا تھا
تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا دشمن ہے، اور اگر کسی کے گھر سے وہ کھا لیتے تھے، پی لیتے تھے، تو پھر وہ جتنی بھی گہری دشمنی ہوتی تھی تو اس وقت اس کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے کہ اس کے گھر سے ہم نے کھانا کھایا، اس کے گھر سے ہم نے پانی پیا، اب ہم اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، بھلے کوئی بھی بات ہو تو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، نہ نقصان نہیں پہنچاتے تھے، ان کی روایت یہ تھی۔ تو جب انہوں نے کھایا نہیں تو اس سے ابراہیم علیہ السلام کو وہ خوف ہوا کہ نہ جانے یہ کون لوگ ہیں اور کس غرض سے میرے پاس آئے ہیں، اب نہ جانے کیسا وہ نقصان پہنچائیں گے۔ تو یہ جو نقصان کا خوف تھا دل ہی دل میں آنا، تو یہ بھی نبوت کے خلاف نہیں ہے، یہ بشری تقاضوں کے اندر سے ہے کہ اب میرے گھر میں بھی آئے ہیں اور میں نے ان کے سامنے کھانا بھی پیش کیا ہے، اور لگتے بھی مسافر ہیں، قوم منکرون، یہ اوپرے لوگ ہیں، باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، پھر بھی کھانا نہیں کھا رہے، تو فأوجس منهم خیفہ۔ انہوں نے کہا کہ لا تخف، آپ خوف مت کیجئے، یعنی خوف کے اثرات آدمی کے چہرے پہ ظاہر ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ لا تخف، آپ خوف مت کیجئے۔ یہاں سے میں آپ کو ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ کچھ دن پہلے اردن سے ایک بزرگ ہمارے یہاں پر تشریف لائے تھے، تو انہوں نے ہمیں واقعہ سنایا، کہتے ہیں کہ ایک ہمارے علاقے کا، جس طرح ہمارے یہاں پر MNAs ہوتے ہیں تو ان کے علاقے میں بھی اس طرح جو بڑے لوگ ہوتے ہیں تو اس طرح کہتے ہیں وہ ایک مسجد اس نے اپنے گھر کے ساتھ بنوائی، جامع مسجد، بہت بڑی مسجد، تو لیکن وہ مسجد میں خود آتا نہیں تھا، کچھ 70-80 سال اس کی عمر تھی، بوڑھا ہو چکا تھا۔ کہتے جب ہم 3 دن سروزے کے لیے ہم گئے ان کی مسجد میں، تو لوگوں نے ہمیں بطور طنز کے کہا کہ اس بزرگ کو تو تم مسجد میں لا نہیں سکتے، اس کو لاؤ تو تم تب بات بنے۔ کہتے ہم نے سوچا، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اگر تیرا ہی بندہ ہے، تو ہی دلوں کا مالک ہے، دلوں کو پلٹنے والا تو ہی ہے، تو کہتے ہم اس کے گھر میں گئے۔ جب ہم اس کے گھر میں گئے تو اس نے ہمیں جب دیکھا تو اس نے اپنے مہمانوں سے، اپنے جو خادم تھے ان سے کہا کہ ان کے لیے وہ قہوہ تیار کریں، چائے تیار کریں۔ تو اس کے جو خادم تھے انہوں نے وہ چائے تیار کی، وہ چائے لے کر آئے، تو وہ خود سب کو ڈال کر دے رہا تھا، یہ مہمان نوازی ہے ان کی، وہ خود سب کو ڈال کر دے رہا تھا۔ تو ان کی روایت یہ تھی کہ اگر وہ کپ میں ڈال کر دے تو وہ تو عام مہمان سمجھتے ہیں کہ آیا گیا آدمی ہے، اس کو کپ میں ڈال، اور اگر گلاس میں ڈال کر دیں تو پھر ان کی روایت بھی یہ ہے کہ اب یہ شخص جو کلام، جو بات، جو مطالبہ رکھے گا میں اس کا پورا کروں گا۔ تو اس نے ہمارے لیے جب وہ کپ آئے تو اس نے واپس بھیج دیے، تو اس نے کہا بڑے گلاس لے کر آؤ۔ وہ بڑے گلاس لے کر آئے تو کہتے کہ ہم نے کہا کہ اب بات بن جائے گی انشاءاللہ۔ جب اس نے وہ ڈالا تو ہم نے وہ پیا، پینے کے بعد ہم نے کہا کہ ہمارا آپ سے ایک سوال ہے، ایک مطالبہ ہے، ایک گزارش ہے۔ تو اس نے کہا کہ بالکل، کیوں نہیں، میں آپ کی بات مانوں گا، جو آپ کہو گے میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ کہتے ہم نے کہا کہ آپ مسجد میں نماز کے لیے تشریف لے آئیں۔ کہتے وہ سردار تھا، بڑا تھا، وہ جماعت کا وقت ہوا، اور جیسے ہی وہ شخص جماعت کا وقت ہوا وضو کر کے گھر سے آیا تو سارے لوگ دیکھ رہے تو صفوں کو انہوں نے چھوڑ دیا، چیت دیا اس کے لیے کہ وہ سردار آ گیا ہے، اس کو امام کے پیچھے جگہ ملی۔ کہتے جیسے وہ جماعت والے نماز کے بعد اعلان کرتے ہیں تو وہ شخص جماعت کے بعد جو اعلان کے لیے کھڑا ہوا تو اس نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، وہ خود اعلان کے لیے کھڑا ہوا اور اس نے ان لوگوں کو ڈانٹا۔ انہوں نے کہا کہ میں علاقے کا بڑا ہوں، ہر طرح کی سفارش کے لیے تم میرے پاس آئے ہو، ہر طرح کے کام کروانے کے لیے تم میرے پاس آئے ہو۔ وہ بتا رہے تھے کہ اگر کوئی طالب علم کسی وظیفہ کے لیے باہر کسی یونیورسٹی میں اپلائی کرتا ہے تو ان کا قانون یہ ہے کہ وہ جو ان کا سردار ہے، بڑا MNA ہے، تو وہ تصدیق کرے گا تو وہ اپلائی کر سکتا ہے۔ تو کہتے تم اپنے بچوں کو باہر بھیجنے کے لیے، تعلیم کے لیے اور مقدمات کے لیے اور سارے مسائل کے لیے تم میرے پاس آئے ہو، تم کبھی دین کے لیے بھی میرے پاس آئے ہو؟ یہ لوگ فلاں جگہ سے مسافر ہیں اور یہ میرے پاس مجھے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں کو ڈانٹا کہ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ بس یہی زندگی ہے اور اسی طرح ہی گزر جانا ہے، اصل زندگی تو انہوں نے مجھے سمجھائی ہے اور بتلائی۔ تو خیر وہ گھر میں کہتے کہ صرف کھانا کھانے کے لیے جاتا تھا۔ 3 دن اس نے ہمارے ساتھ مسجد میں گزارے، اور اس کے بعد کہتے 3 دن گزارنے کے بعد ہم جب دوسری بستی میں گئے، دوسرے علاقے میں گئے، تو وہ ایک دن ہمیں ملنے کے لیے آیا اور دوسرے دن ملنے کے لیے نہیں آیا۔
جب وہ دوسرے دن ملنے کے لیے نہیں آیا تو اس مسجد کے جو خادم تھے اور جو امام صاحب تھے وہ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ہمیں آ کر یہ بات بتلائی کہ آج صبح فجر کی نماز میں سجدے کے اندر اس کی وفات ہو گئی، اور وہ لوگوں کو کہتا تھا کہ ان لوگوں نے میری اللہ سے صلح کروائی ہے، ان لوگوں نے اللہ سے میری صلح کروا دی ہے۔ تو عرب کے اندر آج بھی یہ رواج ہے کہ جب ان کے گھر سے کھانا کھا لیا جاتا ہے یا کوئی بات وہ کھانا کھاتے ہیں، جو چیز مہمان نوازی کے طور پر پیش کرتے ہیں، پیتے ہیں، تو پھر اس کی بات وہ ٹالتے نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ جب یہ لوگ کھانا نہیں کھا رہے تو فأوجس منہم خیفہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے خوف محسوس کیا۔ قالوا لا تخف، خوف کے آثار چہرے پہ آئے، تو ان لوگوں نے پہچان لیا کہ جس طرح حشاش بشاش شروع میں تھے اب ویسی حشاشیت نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ لا تخف، آپ خوف نہ کھائیے۔ وبشروہ، اور انہوں نے بشارت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بغلام علیم، ایک صاحب علم لڑکے کی، ایسا لڑکا کہ جس کو اللہ تعالیٰ علم عطا فرمائیں گے، ایسے لڑکے کی بشارت دی۔ تو قرآن کی آیات سے اور آثار سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے ہیں، تو یہ بشارت حضرت اسحاق علیہ السلام سے متعلق ہوگی۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ، پھر متوجہ ہوئی ان کی بیوی، فی صرۃ، حیرت میں، فَصَكَّتْ وَجْهَهَا، انہوں نے ہاتھ مارا اپنی پیشانی پر، وقالت، اور انہوں نے کہا، عجوز عقیم، ایک بانجھ بڑھیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ تھیں حضرت سارہ، تو وہ پردے میں تھی اور وہ ان کی گفتگو اور ان کا کلام سن رہی تھی۔ تو وبشروہ بغلام علیم، جب انہوں نے بشارت دی حضرت اسحاق علیہ السلام کی، تو ابراہیم علیہ السلام کو تو تعجب ہوا ہی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ تو جو اماں جان تھیں تو انہوں نے حیرت سے پوچھا، فسکت وجہہا، اللہ نے اس کو ذکر فرمایا کہ جس طرح خواتین کی عادت ہے کہ حیرت کی بات ہوتی ہے تو ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر گفتگو کرتی ہیں، تو فسکت وجہہا، انہوں نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا تعجب کے ساتھ، اور انہوں نے کہا، عجوز عقیم، ایک بڑھیا اور بانجھ عورت وہ بچہ جنے گی، آپ اس کو خوشخبری دے رہے ہیں، بشارت دے رہے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ پر ارشاد بھی فرمایا کہ فرشتوں نے پھر یہ کہا، اتعجبین من امر اللہ، کیا آپ اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہیں؟ اماں جی سے کہا، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمتیں ہیں تم پر، اللہ کی برکتیں ہیں تم پر، اے گھر والوں، تم تعجب کر رہے ہو۔ یہاں پر اللہ نے اس کو ذکر فرمایا کہ قالوا کذالک قال ربک، فرشتوں نے کہا کہ اسی طرح کہا ہے تیرے رب نے، کہ اللہ تعالیٰ اس بڑھیا کو، جس کو وہ بانجھ سمجھتی ہیں، خود کو وہ بانجھ سمجھتی ہیں، اللہ انہی کو بیٹا عطا فرمائیں گے۔ انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ ذات حکمت والی ہے، علم والی ہے، حکمت والی ہے جب چاہتی ہے، جس کو جب چاہتی ہے، اور جس کے حق میں جب بہتر ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ بیٹا عطا کرنا ہو بیٹا عطا کرتے ہیں، بیٹی عطا کرنی ہو تو بیٹی عطا کرتے ہیں، یہ اس کی حکمتیں ہیں۔ اور علیم، وہ خود علم والی ذات ہے، تو اس نے ہی وبشروہ بغلام علیم، اسی نے بشارت دی ہے کہ ایک ایسا بچہ عطا کیا جائے گا جو صاحب علم ہوگا۔ تو گویا کہ اللہ نے اپنے علم میں سے ان کو علم عطا کرنا ہے، اللہ نے ان کو اپنے علم میں سے علم دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان حضرات کی برکتیں نصیب فرمائے۔